بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو عامر دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ دین کے لیے ہندوستان جانے کا حکم ہوا تو آپ نے اجمیر شریف کو اپنا مسکن بنایا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کو ہر طرف بڑے بڑے مندر نظر آئے۔ ان میں ایک مندر سب سے بڑا تھا۔ یہ مندر مہاراجاؤں، مہارانیوں، شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں کسی غریب ہندو کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساغر تھا۔ انا ساغر کے قریب ہی گھنے سایہ دار درخت تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ جگہ پسند آئی، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر رہنے کا ارادہ فرمایا۔ کچھ ہی عرصے میں لوگ آپ کے حسن سلوک، محبت اور تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لوگوں کو اس طرح سے درویشوں کے پاس جاتا دیکھ کر سب بڑے بڑے پنڈت پریشان ہو گئے۔ ایک دن سب بڑے بڑے پنڈت مندر میں اکٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان درویشوں کو انا ساغر کے کنارے سے ہٹا دیا جائے اور اس شہر سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ ان میں سے ایک آدمی وہاں موجود درویش سے بولا، آپ یہ جگہ چھوڑ دیں، آپ لوگ اجمیر میں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اس تالاب سے پانی لے سکتے ہیں۔ درویشوں نے سوال کیا، سب لوگ تو اس تالاب سے پانی لے کر جاتے ہیں، اگر تھوڑا سا پانی ہم استعمال کر لیں گے تو کیا نقصان ہے؟ وہ بولا، جو لوگ یہاں سے پانی بھر کر لے کے جاتے ہیں وہ ہمارے دھرم کے ہیں، یہ پانی پاک ہے، تم لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب بات بڑھنے لگی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خود ان کے پاس تشریف لائے اور بولے، ہم اس مقام سے اٹھ جاتے ہیں، بس ایک مشکیزہ پانی بھر لینے دو، اس کے بعد ہم تم سے پانی نہیں مانگیں گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، بس ایک مشکیزہ، اس کے بعد اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک درویش کو اشارہ کیا کہ ایک مشکیزہ پانی بھر لو۔ درویش نے مشکیزہ لے کر چلا گیا اور آنے والے لوگ واپس چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک مشکیزہ کتنے دن استعمال ہوگا، جب پانی ختم ہوگا تو یہ لوگ یہاں سے خود ہی چلے جائیں گے۔ اگلے دن صبح جب ہندو لوگ تالاب پر پانی بھرنے یا غسل کرنے کے ارادے سے آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انا ساغر سوکھا پڑا ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ کوئی انسان اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ آنے والے لوگ پریشان ہو کر بستی کی طرف بھاگے اور شور مچا رہے تھے، انا ساغر خشک ہو گیا، فقیروں نے سارا پانی چرا لیا ہے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جو سنتا وہ تصدیق کے لیے تالاب کا رخ کرتا۔ کچھ ہی دیر میں اجمیر اور اس کے مضافات کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ لوگ اداس اور افسردہ تھے جبکہ تمام درویش اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ دیر میں راجا کے کچھ افسران اور سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے سوکھے ہوئے تالاب کو دیکھا اور پھر دور بیٹھے درویشوں کو دیکھا۔ ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے سپاہیوں کو لوگوں کے ہجوم کے پاس چھوڑا اور خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں نہایت احترام کے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کیسے آنا ہوا۔ ان میں سے ایک شخص بولا، حضور، انا ساغر کا پانی سوکھ گیا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، ہمیں معلوم ہے ایسا کیوں ہوا۔ اب آپ پر کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہیں پانی استعمال کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بولے، ہم لوگوں نے تو آپ کے لوگوں کی اجازت سے بس ایک مشکیزہ پانی لیا تھا، وہ پانی ہم آپ کو لٹا دیتے ہیں۔ اور درویش کو حکم دیا، مشکیزے کا پانی تالاب میں ڈالو۔ درویش نے مشکیزہ اٹھایا اور جا کر سارا پانی انا ساغر میں ڈال دیا۔ مشکیزے کے پانی سے تالاب بھرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انا ساغر کا سارا پانی ایک چھوٹے سے مشکیزے میں بند تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے تالاب میں پانی کنارے تک بھر گیا۔ لوگ خوش ہو کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام کے نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ ایک ایسی کرامات تھی جو تقریباً پورے اجمیر کے سامنے ظہور میں آئی تھی۔ سب نے اپنی آنکھوں سے تالاب کو بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان لوگوں کا دل اپنے مذہب سے ہٹنے لگا۔ کچھ لوگ اس کو جادو سمجھے، مگر وہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا تھی، وہ لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ کے خلاف نہ کوئی بات کہتے اور نہ ہی آپ کے خلاف کوئی بات سنتے۔ آج بھی آپ کے دربار شریف پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کے واقعات اور اقوال ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں کبھی کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے وہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔